اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت سے لوگ جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دلیل کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ دیکھو مذہبی لوگ کی ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں, یہ مذہب نے آپس میں لڑوایا, پہلے عیسائیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلیں, پھر پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی تلواریں چلی ہیں, لڑے ہیں, دنیا میں خون خرابہ ہوا, پھر جناب عیسائیوں نے واٹ لگائی یہودیوں کی, یروشلم پہ قبضہ کیا, فلسطین پہ, اور پھر مسلمان آئے, لڑائیاں. یہ سارا خدا کے تصور سے دنیا میں امن نہیں پھیل رہا, بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ پھڈے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ دو لڑنے والوں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, آپ دونوں پہ ایک جیسا حکم لگا رہے ہو. ہم کہیں گے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے جمیع لوازمات کے ساتھ مانتے ہیں. جس خدا نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا, جس نے عیسیٰ کو بنایا, اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور یہ تورات اور انجیل میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ اس خدا کو مان ہی نہیں رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے. یہ اس کا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو چکی ہے. اسی طرح جو باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابے یہ تو آپس میں سارے جو لبرل لوگ ہیں نا, جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے, تو وہ بھی یہ مولوی لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے یزید لعنت اللہ علیہ, وہ کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ نہ رحمت اللہ. دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو یہ پہلے ایک وکیل سے میں نے کہا کہ تم لوگ کوشش کرو عدالت میں اسلام آ جائے, تو فوراً دلیل دیتے کون سا اسلام بھائی, کون سے اسلام کی بات, پہلے سب مولوی آپس میں تو متفق ہو جائیں. یہ گرین اسلام ہونا چاہیے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے, دیوبندی کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے, شیعہ کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے. آپس میں تو پہلے حل کر لو بھائی. جب آپ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی بنا سکتے ہو جس میں سلیکٹڈ علماء ہوں, جو پڑھے لکھے علماء ہوں. وہ آپ کو بتائیں گے کون سی چیز اسلام میں ہے اور کون سی چیز اسلام سے باہر ہے. ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. آپ نہ پوچھو دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, اہل حدیث, آپ ایک خود کمیٹی بنا دو. سعودی عرب میں بھی اسلام ہے یا نہیں ہے, تو ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. وہاں کی عدالت میں 99%, میں نہیں کہہ رہا 100%, 99% اسلام ہے, ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. سعودی عرب کی عدالت میں جب آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں, ایسے وکیل قرآن و سنت سے دلائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہاں عدالت میں یہ نہیں ہوتا قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ, وہاں یہ ہوتا ہے فقہ, یا تو قرآن و سنت سے براہ راست, اور اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے تو فقہ حنبلی کی کتابوں, کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا جس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو وہ کس میں جائیں گے ہم, امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے اس کے فتویٰ جس پر قول پہ دیا جاتا ہے وہ تو فقہ حنبلی کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں, اور وہ کتابیں ان کے آئین میں شامل ہیں, قانون میں شامل ہیں کہ پہلے یہ کتاب, پھر تو وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قرآن لے کے, حدیث لے کر اور فقہ کی کتابیں لے کر, وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں ان کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ گرین چینل کا اسلام الگ, وائٹ کا الگ, اور ان کا الگ اور ان کا الگ, کچھ چیزیں تو سب میں متفق ہیں نا, ان کو نافذ کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ زنا سب میں کیا ہے, بولو نا, حرام ہے. وائٹ چینل, گرین چینل, اہل حدیث سب کیا کہتے ہیں؟ عورت کے لیے بے پردگی اسلامی حکومت میں جائز نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم نے بڑا خاندانی, اور 2 کام وزیر اعظم نے بہت خاندانی اور شاندار کیے ہیں. ایک ایبسلیوٹلی ناٹ, بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پر ملک کے وزیر اعظم کو, لیکن جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا قوم شاید کر نہیں رہی ہے. ہر چیز میں تو ہم 2 نمبر ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سیاست ہے, یہ اصل میں یوں ہے تو اصل میں یوں ہے, تو اس کا مطلب دنیا میں کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. آپ نے جب ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں
ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. بھائی یہ بہت خاندانی لفظ ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے. جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی اس وقت, انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ, گھننے بنے ہوئے گھننے, چھوڑو رہنے تو, جیسے چل رہے ہو ٹھیک. دوسرا کام خاندانی جو وزیر اعظم نے کیا, وہ خاندانی کام یہ کہ پردے کے بارے میں ایک زبردست اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا. یہ بہت خاندانی بات ہے. اس کا جو اسلام دشمن قوتیں جو ملک میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جو لبرل سمجھا جاتا ہے, اس کی زبان سے ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے. اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں, قطع نظر اس سے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, مسلم لیگ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی ہمیں اس وقت ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیکھنا. عمران خان کیا ہے, کیا کرتا رہا ہے, کیا کرے گا, ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وزیر اعظم کی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے, عمران خان کو بھی چھوڑو, ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ کوئی اور بیان دیتا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. یہ بیان اگر مسلم لیگ کے سربراہ کی طرف سے آتا, پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا, تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. تو اس میں آپ لسانیت اور عصبیت کا شکار نہ ہو. خیر, تو بات کیا کر رہا تھا, بس ختم کرنی ہے یار. ابے بولو نا, تمہیں کیا بیٹھے ہوئے ہو فضول آدمی. دلیل کی میں بات کر رہا تھا کہ دلیل, ہاں یہ کہتے ہیں دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے. بھائی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرفداری کرو, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو. لڑائی تو رہے گی ہمیشہ, اختلاف قیامت تک رہے گا, اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں, غلط ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ستار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے, دونوں عدالت میں پہنچ گئے, کیس چلا. وسیم کہہ رہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے عدالت کہ تم دونوں ہی غلط ہو, دفعہ ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, دفعہ ہو یہاں سے. جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرسی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں, ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے, غلط پہ کون ہے, یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے, یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے. جج اب پریشان ہے نا, اس نے بیانات سنے میں بعض اسکالرس کے, وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے, ان میں غلط کون. ان کے تو آپس میں ہی اختلاف, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو. تو کہہ رہے ہیں آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنایا ہم نے. اب جج نے ایک بیان دے دیا, فار ایگزامپل جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جج کی بات کو. اب وہ جج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں. اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہے گی چاروں غلط ہیں, کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے, یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, یہ چاروں کیا ہو گئے. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لڑ رہے لڑنے تو ان کو, آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, اس لیے. تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ دیکھو وہ ایتھیسٹ کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں آپس میں نہیں ہے. ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ اپنے وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان, پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو, دوسروں کے سارے وسائل پہ
قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.